ایک بات اس کی وجہ یہ کہ جو واجب ہے وہ خون بہانا ہی واجب، یعنی جانور ذبح کرنا، اس کا نعم البدل کچھ نہیں۔ ہاں کب نعم البدل ہے؟ کہ جیسے آپ مسافر تھے، مسافر پہ قربانی واجب نہیں، آپ کراچی پہنچے، آپ پہ قربانی واجب ہو گئی، اب آپ گائے لینے جا رہے ہیں، 1 گھنٹہ ہی باقی ہے قربانی کا، سورج غروب ہو جائے گا، ایسی صورت میں اگر آپ نے جانور لے لیا اور سورج غروب ہو گیا، اب قربانی نہیں، جانور کو صدقہ کر دیں۔ اور اگر آپ جانور لینے گئے اور سورج غروب ہو گیا تیسرے دن کا، اب اس پیسے کا صدقہ کریں گے آپ۔ ان صورت میں صدقہ ہے، مگر جس نے قربانی کا ایام پالی اس کو قربانی ہی کرنی ہوگی، بلکہ سرکار فرماتے ہیں جس پہ قربانی واجب وہ اگر قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ سے نکل جائے، سمجھ گئے نا؟ تو واجب ہے یہ قربانی، قربانی ہی کرنی ہوگی، اس کا کوئی دوسرا نعم البدل نہیں۔ ہاں اصل مسئلہ یہ ہے، اگر ان کا آپ مسئلہ مانیں تو ان کی دلیل یہ ہے کہ چوتھے دن بھی تو ایام تشریق ہوتے ہیں، اس دن بھی قربانی جائز ہے، کیونکہ ایام تشریق۔ اچھا آپ بتائیے ایام تشریق کب شروع ہوتے ہیں؟ تو 9 کو کر لیں پھر آپ، ایام تشریق تو ہے نا 9، کیا پروگرام پھر آپ کا؟ ہاں عید کو 10 دن سے پہلے 9 کا ایام تشریق ہو گیا، تکبیر شروع ہو گئی، تو آپ 9 تاریخ کو قربانی کر لیں۔ ایک بات یہ بے وقوف تو یہ تک کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کے دن آئے، کسی کے پاس اگر قربانی کے پیسے نہ ہو تو مرغا ذبح کر دے، مرغے پہ بھی ان کے یہاں تو قربانی ہو جاتی، کچھ مہنگائی اگر اور بڑھ جائے تو کیا گنڈا پھوڑ لیا کرو، قربانی تماشا بنا رکھا دین کا، ساری امت کا اس پر اجماع کہ قربانی کے دن جو ہیں وہ 3۔ فساد ہے لوگوں کا، اور جان کر کے یہ بنس روڈ پر چوتھے دن اہل حدیث سب دنیا جمع ہوتی ہے اور یہ چوتھے دن اونٹ کی قربانی کرتے ہیں تاکہ سب کو معلوم ہو کہ یہ فتنہ پرور ہیں اور چوتھے دن قربانی جائز ہے، جان کر کے یہ کرتے ہیں محمدی مسجد والے۔ ہاں جی ہاں، یہ جان کر کے یہ شرارت کرتے ہیں۔ اب قربانی کی کھال چھین کے لے جائیں تو بہرحال ظلمن ہے یہ، تو قربانی تو ہو جائے گی، گائے اگر چھین کے لے جائیں تو قربانی دوسری کرنی پڑے، مستحب ہے یہ۔ آدمی جب چاند دیکھ لے جسے قربانی کرنی ہو تو وہ اس وقت تک خط نہ بنائے جب تک قربانی نہ کر لے، بلکہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی جو قربانی نہ کرے اور وہ اگر عید تک اگر اپنے بال یا حجامت یا خط نہ بنائے اور پھر خط بنا عید میں تو اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا، بغیر قربانی وہ قربانی نہیں ہوگی، گوشت ہے، وہ گوشت حلال طیب ہے، آپ اس کو کھائیں۔ کسی کی بھی نیت جو ہے وہ قربانی یا عقیقہ اس قسم کی ہونی چاہیے، کسی کی نیت اگر گوشت حاصل کرنے کی ہو تو کسی کی قربانی میں نہیں ہوگی، اگر مشترکہ ہو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کوئی حصہ لے تو پورا حصہ لے، سمجھ گئے نا؟ اور جس شخص نے وہ حصہ لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلے یہ اگر یہ حصے کیے جائیں تو یہ بھی تول کر اور ناپ کر کے تقسیم کیے جائیں، تو کوئی ایک آدمی اس کا حصہ لے لے، یہ بہتر ہے اس سے، اور گوشت بھی تول کر کے دیا جائے، یہ ایک عام طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب وقار الفتاوا میں یہ مسئلہ لکھا، چونکہ بہت ناپ تول کر کے تقسیم کرنا آپ دیکھیں ذرا ممکن نہیں ہوتا، بظاہر ہو تو سکتا ہے، ناممکن نہیں، بظاہر ذرا مشکل کام۔ تو مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ 7 اگر شرکا ہوں تو 7 کے ساتھ پورے اپنے حصے اس کو ہبہ کر دیں، یہ سارے حصے ہم آپ کو دیتے، اب وہ بطور احسان آپ میں حصے بکرے کر کے تقسیم کر دے، اس میں کم و بیش اگر ہو تو اس میں حرج نہیں ہوگا، یہ بقول وقار الفتاوا، اس میں یہ فتویٰ۔ دوسری عید کو ہاں اصل میں یہ جو جہاں فقہ کی عبارتیں ہیں نا اندھیرے میں، جب اصل وقت تو قربانی کا 10 تاریخ کو صبح صادق سے شروع ہو گیا۔ اب اس میں چند مسائل یہ، مثلاً دیہات میں جہاں جمعہ یا عید کی نماز نہیں ہوتی تو صبح صادق کے بعد قربانی وہاں ہو جائے گی، اور جہاں شہر ہو جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہو تو پوری کراچی میں سب سے پہلے اگر کہیں عید کی نماز ہو گئی اور آپ نے قربانی کر لی، آپ کے محلے میں عید کی نماز نہیں ہوئی تب بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اب چونکہ یہ وقت جو ہے صبح صادق سے لے کر کے 10 11 12 تاریخ کے غروب آفتاب تک یہ وقت ہے،
تو اگر آپ دوسرے دن رات میں قربانی کریں تو کوئی حرج نہیں. جہاں ممانعت لکھی ہے کہ فقہا نے اندھیرے میں جانور ذبح کرنے سے منع کیا یا مکروہ لکھا، اس میں حکمت یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسی روشنی، ایسے اجالے نہیں تھے. خدا نہ خواستہ اگر جانور ذبح کرتے وقت، کئی یہاں بھی دیکھ لیں اب ہوتا، جانور اڑ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا، ایک دو رگیں کٹیں اور جانور اٹھ کے بھاگ گیا. اب اس کو اندھیرے میں پکڑ کر کے لانا کتنا مشکل کام ہے. اگر کہیں وافر مقدار میں روشنی ہے، ذبح کی سہولت ہے، سب دیکھ رہے ہیں، تو جانور کو اگر ذبح کیا جائے اندھیرے میں تو قربانی ہو جائے گی. بلکہ دوسرے دن ساری قربانی اندھیرے میں ہوتی، اذان سے پہلے اور اذان کے بعد میں صبح صادق تک تو لوگ فارغ بھی ہو جاتے ہیں قربانیوں سے، تو دوسرے دن میں کوئی حرج نہیں.